السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آج تراویح میں چھٹا پارہ مکمل ہو گیا الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہمارا تیسرا پارہ انشاءاللہ آج چلے گا۔ تیسرے پارے کی پہلی آیتوں میں اللہ پاک فرماتے ہیں تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ مِّنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ، کہ انبیاء اور رسل میں ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی۔ بعض ایسے ہیں جن سے اللہ نے کلام کیا، براہ راست کلام کیا، لیکن حجاب کے ساتھ، پردے کے ساتھ۔ دوسری جگہ فرمایا وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا۔ دنیا میں کوئی انسان ایسا نہیں جس سے اللہ پاک نے روبرو سامنے کلام کیا ہو مگر پردہ کے پیچھے سے۔ تو موسیٰ علیہ السلام سے اللہ پاک نے کلام تو براہ راست کیا لیکن سامنے نہیں، اور یہی وجہ تھی کہ موسیٰ علیہ السلام کو جب پردے کے پیچھے اللہ تعالیٰ سے کلام کرنے کا شرف حاصل ہوا تو انہیں ایسی لذت اور حلاوت نصیب ہوئی کہ کہہ اٹھے کہ اے اللہ، جب آپ کے کلام میں اور آپ سے بات کرنے میں یہ لذت اور حلاوت ہے تو پھر آپ کے دیدار کا کیا عالم ہوگا۔ یا اللہ پاک، میں آپ کا دیدار کرنا چاہتا ہوں، آپ کی زیارت کرنا چاہتا ہوں۔ تو اللہ پاک نے منع فرمایا، 9ویں پارے میں انشاءاللہ آئے گا کہ بھئی آپ دنیا میں ہمارا دیدار نہیں کر سکتے۔ ہاں، یہ ایک پہاڑ ہے، اس پر ہم تجلی ڈالتے ہیں تو آپ اس کی طرف دیکھیں، تو جب اس پر اللہ تعالیٰ کی تجلی پڑی تو خر موسیٰ صاعقہ، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر گئے۔ فلما افاق قال سبحانک، جب ہوش آیا تو کہنے لگے آپ کی ذات پاک ہے۔ تو اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو براہ راست کلام کا شرف بخشا۔ اسی طرح جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ پاک نے براہ راست کلام کا شرف بخشا ہے۔ تو اللہ پاک نے بعض نبیوں کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ مجھے اور نبیوں پر فضیلت نہ دو، اور میں یونس بن متیٰ حضرت یونس علیہ السلام سے افضل نہیں ہوں، یعنی مجھے اس سے افضل نہ کہیں۔ تو علماء نے لکھا کہ یہ اس وقت کی بات ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس بات کا علم نہیں دیا گیا تھا۔ جب اللہ پاک کی طرف سے حضور علیہ السلام کو اس بات کا علم دے دیا گیا کہ اللہ پاک نے آپ کو تمام نبیوں پر شرف بخشا ہے، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا اظہار فرما دیا اور آپ نے لوگوں کو بتا دیا تاکہ لوگوں کو اس بات کا علم ہو جائے۔ لیکن اس کے ساتھ ہی آپ نے فرمایا کہ نبیوں میں مجھے دیگر انبیاء پر اس طرح سے برتری نہ دو کہ ان کی تنقیص ہو، ان کا نقص یا ان کی تحقیر ہو، ایسا نہ کرو۔ جو اللہ پاک نے جس کو فضیلت بخشی ہے اس کو اسی طرح رہنے دو۔ اگلی آیات میں اللہ پاک فرماتے ہیں اے ایمان والو، انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلہ ولا شفاعہ والکافرون هم الظالمون۔ اے ایمان والو، اللہ کے راستے میں خرچ کرو اس سے پہلے کہ وہاں کوئی دوستی، کوئی تعلق، کوئی سفارش کام نہیں آئے گا۔ یعنی قیامت کے دن کوئی، آج اگر انسان خرچ کرتا ہے
تو اس خرچ کرنے کے بدولت اللہ تعالیٰ اسے عذاب سے بچاتے ہیں، پریشانیوں سے بچاتے ہیں۔ تو فرمایا کہ ایسے دن آنے سے پہلے، یعنی قیامت کے دن آنے سے پہلے، جس دن نہ کوئی دوستی کام آئے گی، نہ سفارش کام آئے گی، نہ تعلقات کام آئیں گے، نہ حسب و نسب کام آئے گا، وہاں صرف اور صرف اخلاص کے ساتھ کیے ہوئے اعمال کام آئیں گے۔ اگلی آیت آیت الکرسی ہے سورہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ جن کی کنیت ابو المنذر ہے، ان سے فرمایا کہ قرآن پاک کی سب سے عظیم آیت کون سی ہے؟ تو وہ فرمانے لگے یا رسول اللہ آیت الکرسی۔ آپ نے فرمایا آپ کو آپ کا علم مبارک ہو، یہ آیت الکرسی جو ہے یہ سب سے عظیم آیت پورے قرآن پاک میں اس کو کہا گیا، اور حدیث شریف میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، فرمایا کہ اگر رات میں گھر میں سونے سے پہلے کوئی آدمی آیت الکرسی پڑھ لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس گھر کی شیاطین سے اور دیگر چیزوں سے حفاظت فرماتے ہیں۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر کوئی آدمی ہر نماز کے بعد ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھ لے تو مرنے کے بعد فوراً اللہ اس کو جنت میں داخل فرما دیں گے، یعنی جنت میں داخل ہونے سے کوئی چیز روکتی نہیں۔ اور یہ آیت الکرسی بہت عجیب اس میں مضمون ہے۔ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ کوئی الہ نہیں مگر وہی، الحی القیوم، الحی زندہ، یعنی ہر زمانے میں ہر لمحہ وہ زندہ ہیں، القیوم سب کو قائم رکھنے والے ہیں، قیوم کے معنی سب کو قائم رکھنے والے۔ علماء نے لکھا کہ الحی القیوم، یہ جو دو لفظ ہیں الحی القیوم، یہ اسم اعظم ہے، یعنی اس آیت الکرسی میں اسم اعظم بھی ہے، یہ اسم اعظم ہے۔ اور اگر کوئی آدمی اسم اعظم پڑھ کر کے دعا مانگتا ہے تو اللہ اس کی دعا کو ضرور قبول فرماتے ہیں۔ عموماً آپ نے دیکھا ہوگا جب ہم دعا کرتے ہیں تو یوں کہتے ہیں الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم وعنت الوجوہ للحی القیوم یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ علماء نے لکھا یہ بھی اسم اعظم ہے۔ تو بہرحال تو اور یہاں ایک بات یہ بھی ذہن میں رکھیں، قیوم صرف اللہ کی ذات ہے، یعنی الحی زندہ، القیوم سب کو قائم رکھنے والا، سب کی حفاظت کرنے والا، سب کو سہارا دینے والا۔ تو ہمارے ہاں عموماً نام کسی کا پکارتے ہیں تو کہتے ہیں قیوم، علماء نے لکھا ہے یہ گناہ ہے، عبد القیوم کہنا چاہیے، یعنی قیوم کا بندہ۔ صرف قیوم کہنا نام لے کر کے صرف قیوم پکارنا یا صرف رزاق پکارنا یا صرف رحمان پکارنا یہ صحیح نہیں، اس کے ساتھ عابد کا لفظ لگانا چاہیے۔ تو فرمایا الحی القیوم وہ زندہ ہے، سب کو قائم رکھنے والا ہے۔ اب جب کسی آدمی کے ذہن میں کوئی آدمی یہ سنتا ہے، لیکن انسان جو ہے نا وہ ہر ایک کو اپنے دماغ پر قیاس کرتا ہے، اپنی ضمیر پر، اپنی سوچ پر دوسرے کو قیاس کرتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی کو کوئی چیز پکڑا دی اور اس کو کہو کہ پکڑ کے کھڑے رہو 1 گھنٹہ 2 گھنٹے 4 گھنٹے 5 گھنٹے، آخر وہ تھک جائے گا۔ کسی کو کہیں کہ بھی پنکھا چلاؤ 2 منٹ 5 منٹ 10، وہ تھک جائے گا۔ کسی کو کہو کہ بھئی دباتے رہو، وہ دباتا رہے، آخر تھک جائے گا۔ کسی کو کہو بھلے یہ تھوڑا ہی وزن ہے کہ اس کو پکڑ کے اٹھا کے رکھو 1 گھنٹہ 2 گھنٹے 4 گھنٹے، بالآخر وہ تھک جائے گا۔ تو انسان کے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ جو قیوم ہے
یعنی سب کو قائم رکھ، زمین و آسمان، کتنے جہان، سب کو قائم رکھنے والا ہے، پورے نظام کو قائم رکھنے والا ہے، تو ہو سکتا ہے اس کو بھی کوئی تھکاوٹ یا کوئی ایسی، تو اللہ پاک نے آگے اس کا ازالہ فرمایا، الحی القیوم لا تأخذہ سینہ ولا نوم، اسے اونگ بھی نہیں آتی اور نیند بھی نہیں آتی، لا تأخذہ سینۃ ولا نوم۔ علماء نے لکھا کہ ایک دفعہ اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ ہاتھ پر پانی کا پیالہ رکھ کے بیٹھے رہیں یا کھڑے رہیں، تو حضرت کچھ وقت کے بعد حضرت کو تھوڑی سی اونگ آئی، تو وہ پیالہ یوں گر گیا، جب گرا تو اللہ پاک نے فرمایا کہ اے موسیٰ اگر ہم بھی سو جائیں تو یہ کائنات کا نظام جو ہے یہ کیسے چلے گا؟ نہیں، یہ سارے نظام کو چلانا یہ ہمارے لیے مشکل نہیں ہے، اور یہ چیز ہمیں تھکاتی بھی نہیں ہے، یعنی اس سے ہم تھکتے نہیں ہیں، سبحان ہیں، پاک ہیں، بے مثل و بے مثال ہیں، لا تأخذہ سینۃ ولا نوم، نہ اسے اونگ ہے نہ نیند ہے، من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کوئی اس سے بڑا نہیں، یعنی کوئی اس سے بڑا نہیں، کون ہے جو اس کے سامنے سفارش کر سکے؟ یعنی سفارش کرنا ایک تعلق کے استعمال ہوتا ہے، اور بعض دفعہ سفارش دوسرے کے اوپر اثر انداز ہوتی ہے، بھئی سفارش کر کے دوسرے کو زیر اثر کرنا کہ بھئی میرا یہ کام کر دو، میرا یہ کام کر دو، تو فرمایا کون؟ من ذا الذی یشفع، وہ سب سے بڑا ہے، اس سے کوئی بڑا نہیں ہے، من ذا الذی یشفع عندہ، کون ہے جو اس کے پاس سفارش کرے، الا باذنہ، ہاں جس کو وہ خود سفارش کا حق دے دے، اختیار دے دے، قدرت دے دے، اجازت دے دے، بس وہی سفارش کر سکتا ہے، دوسرا کوئی سفارش نہیں کرے گا۔ حدیث میں آتا ہے، فرمایا قیامت کے دن خلقت، مخلوق جب قیامت کے دن کھڑے کھڑے پریشان ہوں گے، تو فرمایا 50,000 سال کا دن ہوگا قیامت کا، کافروں کے لیے، کافروں کے لیے، اور ایمان والوں کے لیے 1000 سال کا، اور بعض کے لیے ایسا ہوگا جیسے 2 رکعت نماز نفل پڑھنے پہ دیر لگتی ہے، جو اللہ تعالیٰ کے مطیع و فرما بردار ہوں گے ان کے لیے، تو لوگ پسینے میں شرابو اس وقت کہیں گے سفارش، نبیوں کے پاس حضرت آدم علیہ السلام انکار کر دیں گے، حضرت نوح علیہ السلام انکار کر دیں گے، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، سارے نبی حضور کی طرف بھیجے، بالآخر حضور اللہ کی بارگاہ میں سفارش کریں گے، اسی کو مقام محمود کہا جاتا ہے، اسی چیز کو مقام محمود کہا جاتا ہے کہ حضور علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں سفارش کریں گے، سجدہ ریز ہو جائیں گے، تو اللہ فرمائیں گے یا محمد ارفع رأسک، اپنے سر کو اٹھائیے، جو آپ کہیں گے ہم مانتے ہیں، قبول کرتے ہیں، تو حضور علیہ السلام اس موقع پر یہ سفارش کریں گے کہ اے اللہ امتوں پر، انسانوں پر رحم فرمائیے، ان کا حساب، لوگ یہ کہیں گے بھلے جہنم میں ڈال دیں، بھلے جہنم میں ڈال دیں، لیکن اس مصیبت سے ہمیں نجات مل جائے، جہنم میں جانا منظور ہے لیکن اس مصیبت سے نجات مل جائے، تو اللہ فرماتے ہیں من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو اس کے پاس سفارش کرے مگر اس کی اجازت کے ساتھ، یعلم ما بین، من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، جو پہلے ہے وہ بھی جانتا ہے، جو بعد میں ہے وہ بھی جانتا ہے، پیدا ہونے سے پہلے جو کچھ ہے کیا حالات ہیں وہ بھی جانتا ہے، پیدا ہونے کے بعد مرنے تک کیا حالات ہوں گے وہ بھی جانتا ہے، شروع سے من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء،
کوئی اس کے علم کا احاطہ نہیں کر سکتا، کوئی اس کے علم کا احاطہ نہیں کر سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، فرمایا کہ ساری انسانیت کا علم میری علم کے سامنے ایسے ہے جیسے قطرہ سمندر کے سامنے۔ سب کا علم میرے علم کے سامنے قطرہ ہے اور میرا علم سمندر ہے، اور فرمایا کہ میرا علم اللہ کے علم کے سامنے قطرے سے بھی کم ہے، یعنی اللہ کا اتنا وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اس کی کرسی زمین و آسمان پر وسیع ہے۔ اب کرسی، جب کرسی کا لفظ سنتے ہیں، کرسی ایک ایسا لفظ ہے، عربی میں بھی کرسی کہتے ہیں، اردو میں بھی کرسی کہتے ہیں، پنجابی میں بھی کرسی کہتے ہیں، کرسی، تو ہماری ذہن میں فوراً یہ کرسی آ جاتی ہے، نہیں۔ اور یہ کرسی کیسی کرسی ہے؟ حدیث شریف میں آتا ہے کہ صحابہ نے حضور سے پوچھا، آپ نے فرمایا ساتوں آسمان ساتوں زمینیں جو کچھ ہے اس کرسی کے سامنے ایسے ہے جیسے بہت بڑا میدان ہو، اس میں چھوٹی سی انگوٹھی ڈال دی جائے، چھوٹی سی انگوٹھی ڈال دی جائے وسیع میدان میں۔ تو فرمایا یہ کرسی جو ہے اس کی مثال ایسی ہے، یعنی پوری کائنات اس کے سامنے ایسی ہے، ایسی ہے، اور کرسی اللہ تعالیٰ کے عرش کے سامنے ایسے ہے جیسے بہت بڑے وسیع میدان میں ایک انگوٹھی ڈال دی جائے۔ اللہ تعالیٰ کا عرش اتنا ہے۔ اب یہ کرسی کیسی ہے، عرش کیسا ہے، اس کے اوپر ہم ایمان رکھتے ہیں، اس کی کیفیت کو ہم نہیں جانتے، یوں کہیں گے کما یلیق بشانہ، جیسے اس کی شان کے لائق ہے، بس۔ وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤودہ حفظہما وہو العلی العظیم، کوئی چیز بھی زمین و آسمان اور ساری کائنات کے نظام کو چلانے سے کچھ بھی اس کو تھکاوٹ نہیں ہوتی، وہو العلی العظیم، وہ بلند و بالا ہے۔ اگلی آیات میں لا اکراہ فی الدین، فرمایا کہ دین میں زبردستی نہیں ہے۔ یہ اس لفظ کو اور تھوڑا سا ہم سنیں توجہ سے۔ عموماً ہمارے ہاں بھی کہتے ہیں کہ اس دین میں زور زبردستی نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ بھئی آپ نے نماز کا کہہ دیا، پڑھے نہ پڑھیں، زور زبردستی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ آپ نے یہ کام کہہ دیا، بھئی داڑھی رکھ لو، میری مرضی، رکھوں نہ رکھوں، اس دین میں زبردستی نہیں ہے۔ بات کو سمجھو اچھے طریقے سے، یہ مطلب نہیں ہے اس بات کا، یہ مطلب نہیں ہے۔ اگر یہ مطلب ہوتا جو ہم یہ سمجھ رہے ہیں تو پھر حضور علیہ السلام یہ بات نہ فرماتے کہ جب بچہ 9 سال یا 10 سال کا ہو اس کو نماز کا کہیں، اگر وہ نہ کہے تو اس کو ماریں۔ یہ اللہ کے نبی کا ارشاد ہے، فرمایا اس کو ماریں۔ 10 سال کا ہو اس کو روزہ رکھوائیں، اگر وہ نہ رکھے تو اس کو ماریں۔ اب سوچو کہ 10 سال کا بچہ وہ روزہ نہیں رکھتا تو حکم ہے کہ اس کو ماریں، اور 50 سال کا منا اگر نماز نہ پڑھے خیر سے اور سویا رہے اور کہے کہ مجھے جگاؤ بھی نہ، تو اس کو کوئی کچھ نہ کہے، نہیں میاں ڈنڈے پڑیں گے، ڈنڈے۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے علاوہ باقی لوگ جتنے بھی ہیں، حضرت امام وہ سب یہ کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جس شخص نے نماز جان بوجھ کر چھوڑ دی، کوئی اس کے ساتھ عذر نہیں تھا، سستی نہیں تھی، کاہلی نہیں تھی، ایسا شخص کافر ہو گیا۔ اب ایسے شخص کی نماز جنازہ نہیں پڑھی جائے گی، اس کو قتل کر دینا چاہیے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تھوڑا نرم ہاتھ رکھیں۔ کیا مطلب؟ حضرت فرمایا اس کو جیل میں ڈالیں، جیل میں ڈالیں اور اس کو ڈنڈے ماریں۔ اگر یہ توبہ طائب ہوتا ہے، معافی مانگتا ہے تو اس کو باہر نکال دیں گے، نہیں تو اس کو جیل میں ڈال دیں گے۔
اور باقی حضرات تو یہ کہتے ہیں، امام احمد بن حنبل تو فرماتے ہیں مسلمانوں کے قبرستان میں اس کو دفن نہ کیا جائے۔ تصور نہیں ہے اسلام میں نماز نہ پڑھنے کا، تصور نہیں ہے۔ یہ جو ہے نا لا اکراہ فی الدین، اس کا مفہوم یہ نہیں جو ہم سمجھ رہے ہیں کہ دل چاہے روزہ رکھا نہیں رکھا، دل چاہا داڑھی رکھی نہیں رکھی، میرا دل چاہا شلوار ٹخنوں سے نیچے کروں کر لوں، کوئی پوچھے نہیں، ایسا نہیں ہے۔ میں اس کی ایک مثال عرض کرتا ہوں۔ ایک آدمی ہے، وہ آرمی میں گیا، کہا جی میں آرمی میں بھرتی ہونا چاہتا ہوں، جی ہو گیا بھرتی۔ اب انہوں نے کہا کہ بھائی آپ جو ہے ہماری 3 مہینے کے لیے، یہ 6 مہینے کے لیے آپ ہماری ایک وہ ہوتی ہے کورس، ٹریننگ کورس، وہ کریں۔ زبردستی تو نہیں ہے، میری دل چاہے کروں نہ تو۔ اچھا جی آپ جو ہیں یہ یونیفارم پہنے آرمی کا، کوئی زبردستی نہیں ہے، میرا دل چاہے پہنوں نہ پہنوں۔ اچھا جی آرمی والے ٹوپی تھوڑی سی ٹیڑھی رکھتے ہیں یوں کر کے، آپ ٹوپی ٹیڑھی کر رکھیں، کیوں جی؟ یہ تو مجھے اچھی نہیں لگتی، میں تو سیدھی رکھوں گا، میرا دل چاہے نہ چاہے۔ آرمی والے شوز پہنتے ہیں، آپ شوز پہنے، نہیں جی نہیں، میرا دل چاہے کہ پہنوں نا۔ تو خیر سے اس کے پاؤں چومیں گے، بتاؤ کوٹ مارشل ہوگا، ڈنڈے پڑیں گے، کہیں گے بڑے یہ تنگ نظر لوگ ہیں۔ میں تو سمجھ رہا تھا کہ یہ ادارہ پڑھے لکھے لوگوں کا ہے، یہ تو نرے جاہل ہیں۔ ارے بھائی آزادی ہونی چاہیے، آزادی ہونی چاہیے، یہ کیا ہے؟ یہ تو تنگ نظری ہے بھائی۔ میں تو آیا تھا پڑھے لکھے لوگ ہیں، سمجھدار لوگ ہیں، محافظ لوگ ہیں، اچھے لوگ ہیں، یہ تو نرے جاہل لوگ ہیں۔ بوٹ پہن پہن کے ان کا دماغ ختم ہو گیا۔ بھائی کیوں ختم ہو گیا؟ کیا ہوا؟ انہوں نے ساری پابندیاں میرے اوپر لگا دی۔ تو دیانت داری سے بتاؤ، وہ کہیں گے منع خان آپ کی منت کی تھی کسی نے کہ آرمی میں آؤ، یا آپ از خود آئے تھے؟ میں از خود آیا تھا، اب بیٹا بن کے کام کرو سیدھے، نہیں تو جوتے پڑیں گے ایسے کہ تمہاری نسلیں بھی یاد کریں گی۔ ہم تمہارے گھر نہیں گئے تھے تمہیں لینے کے لیے، تم خود آئے ہو۔ جب خود آئے ہو تو اب اس نظام کو فالو کرنا پڑے گا، ورنہ یہ کیا ہوا؟ یہ کوئی نہ ادارہ ہوا نہ کوئی ڈسپلن ہوا۔ یہ کیا ادارہ ہوا کہ جس کا جو دل چاہے کرتا پھرے؟ کسی کا دل چاہے لنگی باندھ لے، کسی کا دل چاہے ٹراؤزر پہن لے، کسی کا دل چاہے صبح چلا آ رہے ہوائی چپل پہن کر۔ واہ بھائی واہ! کیوں بھائی؟ دیانت داری سے بتاؤ یہ بات صحیح ہے نہیں صحیح؟ بولو بھائی۔ جب یہ ایک ادارہ ہے، اس کے قوانین ہیں، تو اسلام اتنا ہی لاوارث ہے کہ اس کے کوئی قوانین ہی نہیں، اس کے کوئی اصول و ضوابط ہی نہیں، اس کا کوئی یونیفارم ہی نہیں۔ جس کا جو دل چاہے وہ اسلام میں کرتا پھرے، اور ہے پکا مسلمان، ہے پکا مسلمان۔ ایک شخص تھا، میرے نام ذہن سے نکل گیا، وہ کہنے لگا کہ میں یورپ میں گیا، میں گھوما وہاں، مجھے مسلمان تو کوئی نہیں دکھا لیکن اسلام نظر آیا۔ مسلمان تو کوئی نہیں دکھا لیکن اسلام نظر آیا۔ کیا مطلب؟ ان کے قوانین اسلام کے قریب ہیں، ان کے قوانین اسلام کے قریب ہیں، دو نمبری نہیں، جھوٹ نہیں، دھوکہ فراڈ نہیں۔ تو میرے عرض کرنے کا مقصد یہ ہے، لا اکراہ فی الدین کا مطلب یہ ہے کہ گن پوائنٹ میں اسلام میں داخل کرنے یہ نہیں ہے کہ بھئی ابھی شوٹ کر دیں گے مسلمان ہو جاؤ، نہیں۔ اگر ایسا ہوتا تو پھر اسلام میں جزیے کا قانون نہ ہوتا، اسلام کیا کہتا ہے؟ اسلام یہ کہتا ہے کہ بھی دیکھو مسلمان ہو جاؤ، اسلام بہت اچھا قانون ہے، قانون الہی ہے، مسلمان ہو جاؤ، تمہیں یہ چیزیں سہولیات ملیں گی۔ وہ کہتا ہے ہاں میری سمجھ میں آ گیا، ٹھیک ہے۔ اگر وہ کہتا ہے کہ نہیں میں مسلمان نہیں ہونا چاہتا، تو پھر جزیہ دو۔ یہ نہیں کہتے کہ جہاد کرو، جزیہ دو۔ کیا مطلب جزیہ دینے کا؟
کہ تمہیں مسلمانوں کی ساری مراعات ملیں گی، ہم تمہاری ویسے ہی حفاظت کریں گے مال جان کی جیسے مسلمانوں کی حفاظت کرتے ہیں، تم اسلام کے قوانین کے سامنے روڑا نہیں بنو گے، سرکشی اور بغاوت نہیں کرو گے، اسلام کے قانون سے ٹکراؤ گے نہیں، اسلام کے قانون کے سامنے سر تسلیم خم کرو گے، اور اسلام تمہیں پورا تحفظ دے گا۔ اگر وہ اس پر تیار ہو جاتا ہے تو ٹھیک ہے، اسلام کہتا ہے کہ ٹھیک ہے رہو، ہمارے ملک میں رہو۔ اور ایسا ہوا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں شام میں جہاں بیت المقدس ہے، ان علاقوں میں کچھ کافر یہودی ایسے تھے جو مسلمان نہیں ہوئے اور جزیہ دیتے رہے۔ جب جزیہ دیتے رہے، ایک موقع ایسا آیا کہ وہاں سے جو فوجیں تھیں وہ ہٹانی پڑی۔ جب فوجیں وہاں سے ہٹانی پڑی تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی شورا کے لوگوں کو بلایا اور بلا کر کے ان سے مشورہ کیا، کہا کہ دیکھو بھئی، ہم نے ان سے جو جزیہ لیے ہے وہ پورے سال کی حفاظت کا لیے ہے، ہم 3 مہینے کے بعد 4 مہینے کے بعد اب فوجیں وہاں سے ہٹا رہے ہیں، ہم تو ان کی حفاظت اب نہیں کر سکتے، تو لہذا ہمیں جزیہ ان کا واپس دینا چاہیے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ جزیہ واپس دینا چاہیے۔ اب ان سے کہا شام کے یہود سے کہ بھی ہم فوجیں واپس لے رہے ہیں اور 3 مہینے ہوئے ہیں آپ نے ہمیں جزیہ دیے، اب باقی 6 مہینے ہم آپ کی حفاظت نہیں کر سکیں گے، یہ پورا جزیہ آپ کو واپس کیا جا رہا ہے۔ اس بات پر وہ لوگ مسلمان ہو گئے۔ یہ ہے اسلام۔ ہمیں لوگوں نے ڈرا اتنا دیا کہ اگر یہاں اسلام آ گیا تو سب کے ہاتھ کٹ جائیں گے، آنکھیں نکال دیں گے۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اسلام کی برکات ہیں، اسلام کے انوارات ہیں۔ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہمارے ہاں، یاد رکھیں، 950 سال روئے زمین کے اکثر حصے پر اسلام غالب رہا اور اسلام کی حکومت رہی 950 سال، اور فقہ حنفی نافذ رہی، 1 دن 2 دن نہیں۔ اور یہ جب اسلام نافذ تھا، اسلام کا غلبہ تھا، اس وقت کافر لوگ مسلمانوں میں جو رہتے تھے وہ مسلمانوں کو دیکھ کر کے اسلام میں داخل ہو رہے تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ یہی دین سچا ہے۔ آج بات یہ ہے کہ ہم ٹھپے والے مسلمان ہیں، اللہ ہماری حفاظت فرمائے، معذرت کے ساتھ، ٹھپے والے کہ جو مرضی کریں، پکا مسلمان، نماز پڑھے تو بھی مسلمان، نہ پڑھے تو بھی مسلمان، جھوٹ بولے تو بھی مسلمان، جو مرضی کر لے پکا مسلمان۔ نہیں، یہ مطلب نہیں ہے۔ لا اکراہ فی الدین کا یہ مطلب نہیں ہے۔ لا اکراہ فی الدین کا مطلب یہ ہے کہ جب اسلام میں اپنی مرضی سے داخل ہو گئے، اب اسلام کے ایک ایک قانون اور ضابطے کو ماننا پڑے گا۔ اگر نہیں مانو گے تو ڈنڈا حرکت میں آئے گا، ڈنڈا حرکت میں آئے گا، قانون کا ڈنڈا حرکت میں آئے گا، کوڑے لگیں گے، سنسار ہوگا، رجم ہوگا، اور جو بھی اسلام کی سزائیں ہیں، چوری کرو گے ہاتھ کٹے گا۔ حضور کے زمانے میں خاتون نے چوری کی، ثابت ہو گئی، حضور کے پاس سفارش آ گئی، یا رسول اللہ اس کو معاف کر دو۔ فرمایا نہیں، فاطمہ بنت محمد ہوتی اور چوری کرتی، ثابت ہو جاتی، میں اس کا ہاتھ کاٹتا۔ اور اس کی برکت ہے کہ پھر چوری ہو، ہاتھ کاٹ کے گلے میں لٹکائیں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے۔ تو لا اکراہ فی الدین کا یہ مطلب یہ صحیح نہیں۔ ہاں، یہ مطلب ہے کہ گن پوائنٹ پہ کسی کو اسلام میں داخل نہیں کیا جائے گا، اور یہ تو پورا قرآن اس بات کا گواہ ہے، احادیث اس بات کی گواہ ہیں، کبھی بھی کسی کو بھی گن پوائنٹ پہ اسلام میں داخل نہیں کیا گیا۔ اور سنو، گن پوائنٹ پہ کوئی مومن ہو بھی نہیں سکتا۔ ایمان کا معنی ہے دل سے ماننا۔ گن پوائنٹ سے، ڈنڈے سے ظاہراً تو تسلیم ہو جاؤ گے، لیکن دل میں ایمان کیسے آئے گا؟ قرآن میں کہتے ہیں اللہ سورہ حجرات میں، قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا۔ یہ دیہاتی لوگ کہتے ہیں اس وقت، کچھ لوگ دیہاتی، فرمائے یہ دیہاتی لوگ کہتے ہیں آمنا،
ہم ایمان لے آئے؟ نہیں نہیں، ان کے دلوں میں اندر میں ایمان نہیں ہے۔ ولیکن قولوا اسلمنا، ان سے کہو کہ یہ یوں کہیں اسلمنا، ہم تسلیم ہو گئے اسلام کی طاقت کے سامنے، یعنی اندر میں ابھی ایمان نہیں آیا۔ ایمان تو اندر میں آنے کا نام ہے، اندر میں مان لینے کا نام ایمان ہے۔ تو ڈنڈے سے آپ تسلیم تو کروا سکتے ہو، لیکن ڈنڈے سے اندر میں ایمان نہیں لا سکتے۔ تو لا اکراہ فی الدین کا یہ مفہوم نہیں ہے۔ اگلی آیات میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مقابلہ نمرود سے تھا۔ تو ایک دفعہ نمرود سے کوئی بات مکالمہ ہوا، تو نمرود سے کہا میرا رب تو وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے۔ تو وہ نمرود کہنے لگا یہ کوئی مشکل کام ہے، یہ تو میں بھی کر لیتا ہوں، میں بھی مار دیتا ہوں، میں بھی زندہ۔ بھائی مارنے زندہ کرنے کا مطلب یہ ہے روح ڈالنا، بے جان چیز میں روح ڈال دینا، یہ مطلب۔ اور وہ موٹی عقل کا آدمی تھا، اس نے کیا کیا؟ کہنے لگا میں زندہ بھی کرتا ہوں، مارتا بھی ہوں۔ ایک قیدی تھا جس کو سزائے موت تھی، اس کو پکڑ کے چھوڑ دیا، کہا لو میں نے اس کو زندہ کر دیا۔ اور ایک بیچارہ بے گناہ تھا، اس کو لٹکا دیا، کہنے لگا میں نے مار دیا۔ حضرت سمجھ گئے کہ یہ موٹی عقل کا مالک ہے، اس کا علاج دوسرا کریں۔ حضرت نے فرمایا کہ میرا رب تو وہ ہے جو مشرق سے سورج نکالتا ہے اور مغرب میں غروب کرتا ہے۔ اگر تو خدا ہے تو ذرا کر کے دکھانا، مغرب سے نکال اور مشرق میں غروب کر۔ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، لاجواب ہو گیا، لاجواب ہو گیا، کوئی جواب نہیں بن پڑا۔ اگلی آیات میں حضرت عزیر علیہ السلام اللہ کے نبی جا رہے تھے ایک بستی سے، دیکھا کہ پوری بستی تباہ ہوئی پڑی ہے۔ جب تباہ ہوئی پڑی ہے دیکھا تو کھڑے ہو گئے، یا اللہ یہ کیسے زندہ ہوں گے، یعنی کس طرح سے آپ ان کو زندہ کریں گے؟ یہ مطلب نہیں کہ نبی کو ایمان نہیں تھا، ایمان تو تھا، لیکن کیفیت کیا ہوگی اللہ کا کرنا۔ کہنے لگے اچھا تھوڑا سا آرام کر لیتے ہیں، لیٹ گئے۔ گدھے پہ سواری کر رہے تھے، گدھا کو باندھ دیا، اور گھر سے کھانا بھی لے کے چلے تھے، کھانا بھی گرم گرم۔ سو گئے۔ جب آنکھ کھلی تو اللہ نے فرمایا سناؤ بھائی کتنا سوئے ہیں؟ کہا یومن او بعض یوم، ایک دن یا دن کا کچھ حصہ۔ قال بل لبثت مئۃ عام، آپ تو 100 سال سوئے ہیں میاں، 100 سال۔ اللہ 100 سال؟ ہاں۔ فانظر الی طعامک و شرابک لم یتسنہ، اپنا کھانا تو دیکھیں، پانی تو دیکھیں، 100 سال گزرنے کے بعد ایسے لگ رہا ہے جیسے ٹفن سے ابھی نکالا ہے۔ مجال ہے کوئی بو آئی ہو، مجال ہے کوئی خراب ہوا ہو، مجال ہے سڑا ہو۔ اور گدھے کو دیکھیں، جب گدھے کو دیکھا تو گدھا ختم، ہڈیاں ختم، کچھ بھی نہیں۔ فرمایا اب گدھے کو آواز دیں۔ جب گدھے کو آواز دی تو دیکھتے ہی دیکھتے گدھے کی ہڈیاں جمع ہوئیں، اس کے اوپر گوشت چڑھا، اس کے اوپر کھال آئی، وہ ہینگنے لگا، آواز نکالنے لگا۔ تو اللہ پاک نے دکھا دیا کہ ہم قادر مطلق ہیں، اس طرح سے ہم زندہ کر دیتے ہیں، ہمارے لیے کیا مشکل ہے۔ اگلی آیتوں میں اذ قال ابراہیم ربی ارنی کیف تحیی الموتیٰ، ابراہیم علیہ السلام فرمانے لگے اے اللہ آپ کیسے زندہ کریں گے؟ قال اولم تؤمن، کہا کیا ایمان نہیں رکھتے ہو؟ بلا، قال بلا، کیوں نہیں؟ ولکن لیطمئن قلبی، لیکن آنکھوں پریکٹیکل مشاہدہ چاہتا ہوں کہ ہو جائے، ذرا اور اچھا لگے گا۔ کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، ہم اپنے پیاروں کی تو ہر بات مان لیتے ہیں نا بھائی۔ حضور پیارے تھے، چہرہ آسمانوں کی طرف اٹھتا تھا، اللہ کو برداشت نہیں ہوا۔ جو آپ چاہتے ہیں وہ ہم کر دیتے ہیں، جو قبلہ آپ چاہتے ہیں وہ قبلہ کر دیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے خواہش کی، پیارے تھے، اللہ نے فرمایا کوئی مشکل نہیں، ابھی کر دیتے ہیں۔ کیا کریں گے اللہ؟ فرمایا ایسا کریں 4 پرندے لے لیں، ان کو اپنے ساتھ مانوس کر لیں، ایسے مانوس کہ آپ کی آواز پر وہ فوراً آپ کے ہاتھ پہ آ کے بیٹھ جائیں۔ کر لیا مانوس۔ فرمایا اب ان کو ذبح کریں، ذبح کر لیا۔ فرمایا ان کے گوشت کا قیمہ بنائیں، ان کی پروں وروں سب کا قیمہ بنا دیں، بنا کے مکس کر دیں، کر دیا۔ اب مختلف پہاڑوں پر تھوڑا تھوڑا رکھ دیا۔ فرمایا اب ان کو آواز دیں،
جب ان کو آواز دی تو وہ سارے الگ الگ ہو کر ایک دوسرے کے ساتھ مل کر ہڈیاں، پھر گوشت، پھر اس کے پر جمع ہو، اور وہ بھاگتے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آ گئے کہ اللہ آپ کی ذات پاک ہے، آپ قادر مطلق ہیں۔ اگلی آیتوں میں مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل، اللہ فرماتے ہیں اللہ کے راستے میں جہاد میں خرچ کرنے والوں کی مثال ایسے ہے جس نے جیسے کسی نے ایک دانہ اچھی زمین میں بویا، ڈالا، اور پھر اس کو اچھے طریقے سے پانی دیا، اس کا خیال رکھا، پھر اس سے ایک پیڑ نکلا، پھر اس کے اوپر 7 بالیاں لگی، ہر بالی میں 100 دانہ، گویا اس نے ڈالا، دانہ ایک ڈالا تھا لیکن ریٹرن اللہ نے 700 دانے دیے۔ فرمایا جو اللہ کے راستے میں جہاد میں خرچ کرتا ہے اللہ 10 گنا سے بڑھا کر 700 گنا عطا فرماتا ہے۔ آپ نے معراج کے موقع پر دیکھا کہ ایک قوم ہے، فصل کاٹتی ہے، بیج بوتی ہے، فوراً فصل تیار، فوراً کاٹتی ہے، پھر فوراً تیار۔ آپ نے فرمایا یہ کون ہے؟ فرمایا جہاد والے، یعنی جو اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ایسا اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اگلی آیتوں میں اللہ فرماتے ہیں جو لوگ قول معروف و مغفرت غیر من صدقۃ یتبعہ اذی واللہ غنی حمید یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے بعد تانے نہ دو۔ ارے آج تک ہمارے ٹکڑوں پہ پلتے رہے، آج ہمارے ہی ہمیں ہی میوں کر رہے ہیں۔ نہیں، ایسا نہیں۔ تم تھے کیا جب تم آئے تھے ہمارے پاس؟ تم کیا تھے؟ تمہیں ناک صاف کرنے کا شعور نہیں تھا، تمہیں پڑھایا، پالا، اتنا بڑا کر دیا، آج تم ہماری نہیں مانتے؟ فرمایا نہیں، اس سے تو اپنی پوری نیکی پر پانی پھیرنا ہے۔ نہیں نہیں، کس لیے کیا ہم نے؟ جس کے ساتھ نیکی کی اللہ کے لیے کی، نیکی کر کھو میں ڈال، یعنی پلٹ کے نہ دیکھ، اللہ کے اوپر اس کا اجر ہے۔ اللہ کے نبی کیا کہتے ہیں؟ لا اسألکم علیہ اجرا ان اجری الا علی اللہ، ہم امت کے ساتھ خیر خواہی کرتے ہیں تو امت سے انعام کے لیے نہیں، اللہ سے اجر لینا۔ تو فرمایا اسی طرح اگر ہمارے بندوں کے ساتھ نیکی کر رہے ہو، احسان جتلانا، ان کو تانے دینا، یہ ٹھیک نہیں، یہ تو ایسے ہے جیسے اپنے اجر کو ضائع کرنا۔ اگلی آیتوں میں اللہ فرماتے ہیں جو آدمی دکھلاوے کے لیے کرتا ہے، فرمایا اس کی مثال ایسے ہے جیسے پتھر کے اوپر گرد آ جائے اور ہوا چلے یا بارش ہو تو پوری مٹی صاف، یعنی جیسے پتھر کے اوپر آپ فصل نہیں اگا سکتے، بالکل اسی طرح جو ریاکاری اور دکھلاوا کر رہا ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا کوئی اجر نہیں۔ اگلی آیتوں میں اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لکم من الارض، اے ایمان والو اللہ کے راستے میں اچھی چیز دیا کرو۔ جب یہ آتا ہے نا سیلاب، یہ زلزلہ، بس پھر دیکھیں خیر سے گھر کی صفائی ہوتی ہے، جو گھر میں سڑی پرانی چیزیں ہوتی ہیں نکال کے ان کے شامیانے میں، ٹینٹ میں، پرانے کپڑے، پرانے جوتے، ایسی ایسی چیزیں، اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ دیکھو بھائی ایسا نہ کرو، ایسا نہ کرو۔ اللہ کہتے ہیں اللہ کے راستے میں اچھی عمدہ چیز دو، جو اپنے لیے پسند نہیں کرتے وہ اللہ کے راستے میں دینا یہ صحیح نہیں۔ آپ یقین جانیں جب یہ سیلاب زدگان کے وہ شامیانے لگے تھے نا تو ہم نے تو منع کر دیا، ہم نے کہا بھی استعمال شدہ کپڑے ہم نہیں لیں گے، استعمال شدہ کپڑے ہم نہیں لیں گے، نئے دینے ہیں دیں، نقدی دے دیں، اجناس دے دیں، لیکن یہ نہیں۔ اس کے باوجود دھکے سے لوگ پھینک کے چلے گئے۔ اب جب ان کو الگ کرنے کے لیے کوشش کی گئی، آپ یقین جانیں ایسا تعفن اور بدبو آ رہی تھی کہ اس کمرے میں کھڑا ہونا مشکل تھا، اس کمرے میں کھڑا ہونا مشکل تھا۔ تو ہم سوچیں ایسا دے کر ہم کس پر احسان کر رہے ہیں؟ اللہ پر؟ نہیں، اللہ کے راستے میں اچھی چیز، اچھی چیز، جب ہم اللہ کے راستے میں اچھی چیز دیں گے تو اجر و ثواب بھی اچھا۔ اگلی آیتوں میں الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیہ، اللہ کے راستے میں رات کو دو، دن کو دو، پوشیدہ دو، علانیہ دو۔ جب یہ آیت اتری سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ 40,000 درہم لے آئے۔ کتنے؟ 40,000 درہم، 10,000 رات کو دیے، 10,000 دن کو دیے،
کہا یہ کیا؟ کہا اللہ نے کہا رات کو بھی دو، دن کو بھی دو، پوشیدہ بھی دو، علانیہ بھی دو۔ 10,000 پوشیدہ دیے، 10,000 علانیہ دیے، تاکہ اللہ نے 4 چیزیں ذکر کی ہیں، چاروں پر عمل ہو جائے۔ اگلی آیتوں میں اللہ پاک فرماتے ہیں اے ایمان والو سود کے قریب نہ جاؤ، یہ سود جو ہے یہ تباہ کرنے والی چیز ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سود کھانے والا ادنا گناہ یہ ہے جیسے اپنے ماں کے ساتھ بدکاری کرتا ہے۔ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اگر سود سے باز نہ آئے تو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ 2 قبیلے تھے، ایک قبیلہ بنی مخزوم اور ایک بنی ثقیف۔ بنو مخزوم جو قبیلہ تھا یہ اسلام میں داخل ہو گئے، اور دوسرا قبیلہ وہ اسلام میں داخل نہیں ہوئے۔ ان کے آپس میں پہلے سے لین دین تھے۔ قبیلہ بنی مخزوم کے لوگوں سے انہوں نے کہا کہ ہمیں سود بھی دو، انہوں نے کہا ہم مسلمان ہو گئے، اپنی پاکیزہ کمائی ہم سود میں کیوں دیں؟ انہوں نے کہا کہ سود، حضور علیہ السلام کے پاس فیصلہ آیا، اللہ نے آیتیں اتار دی، فرمایا کہ اب سود نہیں دیں گے، جو اصل راس ہے وہ دیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا حجۃ الوداع کے موقع پر، آپ نے فرمایا سنو آج کے بعد سود ختم، آج کے بعد سود ختم، اور سنو پہل ہم اپنے سے کرتے ہیں۔ میرے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ جن کی بہت بڑی رقمیں تھی سود کی لوگوں پر، فرمایا سب کا معاف کر دیا، سود سب کا سود معاف کر دیا، یعنی ہم نے پہل کر دی کہ اپنا سود معاف کر دیا، جو اصل ہے وہ ملے گا، اسی طرح جو دوسرے لوگ ہیں ان کا سود ہم نہیں دیں گے، اور سود ختم، اور آئندہ کے لیے جو اصل ہے وہ دیں گے، سود نہیں ملے گا۔ اگلی آیات میں اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوا، اگر کسی کوئی لین دین کرو، تجارت کرو، ویسے لین دین کرو تو فرمایا اس کو لکھ لیا کرو، اور لکھنے کے ساتھ 2 گواہ بھی رکھو جو اس بات کے گواہ ہوں، اور اگر 2 گواہ مرد ہونے چاہیے، اگر مرد نہ ہو تو 1 مرد اور 2، تاکہ کل کنا اگر کوئی آپس میں کسی بات پر نزاع ہوتا ہے تو 2 گواہ ہوں، فیصلہ کرنے میں سہولت۔ اگلی آیات میں آخری رکوع سورہ بقرہ کا، یہ آخری آیتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ اللہ تعالیٰ نے عرش کے خزانے سے مجھے عطا کی ہیں، اور صرف مجھے ہی عطا کی ہیں۔ اور جب یہ آیتیں اتری وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ، جب یہ آیتیں اتری کہ جس کا تمہارے دل میں خیال آیا، ابھی کیا نہیں، دل میں خیال آیا، اس پر بھی پکڑ ہوگی، اس پر بھی پکڑ ہوگی۔ صحابہ کرام تو پریشان ہو گئے۔ حضور علیہ السلام اس کا مفہوم سمجھتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا نہیں۔ آپ نے فرمایا دیکھو موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی طرح نہ کرنا کہ یہ کہنا کہ سمینا وعصینا، ہم نے سن لیا اب ہم مانیں گے نہیں، بس یہ کہو کہ اے اللہ جو آپ نے اتارا ہے سمینا و اطعنا، ہم نے اس کو سن لیا اور ہم مطیع و فرما بردار ہو گئے۔ یا اللہ آپ ہم پر وہ جس کا ہم برداشت کر سکیں۔ جب صحابہ کرام نے یہ کہا سمینا و اطعنا، اللہ نے آیتیں اتار دی لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، کہ ہم کسی بھی انسان کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتے۔ اگر کسی انسان کے دل میں کوئی برا خیال آیا ہے اس پر کوئی مواخذہ نہیں ہے، الا یہ کہ اس نے اس برائی کو عملاً ارتکاب کر لیا، پھر اس پر پکڑ ہوگی، وہ بھی تب اگر اس نے معافی نہیں مانگی، اور اگر اس نے اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہ کی معافی مانگ لی تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو بھی معاف کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ اے اللہ جو کچھ کہا سنا گیا اپنی بارگاہ میں قبول فرما، کمی کوتاہیوں کو معاف فرما، اعمال میں اخلاص پیدا فرما، اپنی رضا نصیب فرما، بہکنے بھٹکنے گمراہ ہونے سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ اس ماہ مبارک کی قدر و منزلت کو پہچاننے کی توفیق عطا فرما۔ اس ماہ مبارک میں
اے اللہ ہم سب کی مغفرت فرما، ہمارے والدین، ہمارے اساتذہ، ہمارے مشائخ کی مغفرت فرما، ہر گناہ سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمارے وقت میں برکتیں عطا فرما، اس ماہ مبارک میں زیادہ سے زیادہ قرآن پاک کی تلاوت کرنے کی توفیق نصیب فرما، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے لا الہ الا اللہ کا کثرت سے ورد کرنے کی، پڑھنے کی توفیق نصیب فرما، استغفار کی کثرت کرنے کی توفیق عطا فرما، اپنی ذات عالی کے سامنے زیادہ سے زیادہ مناجات کرنے کی، دعائیں مانگنے کی توفیق نصیب فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا رب۔